ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ محمد حسین صاحب قبلہ عرفانی سے سماعت کیا، آپ نے سماعت کیا اور محبتوں سے آپ انہیں نواز رہے تھے۔ آپ تمامی حضرات بہت ہی مبارکباد کے لائق ہیں، بہت اچھا سماعت کرتے ہیں۔ آپ کے سماعت کرنے کا جو انداز ہے، جو ماحول ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کشمیر میں پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان یہ نعتیہ مشاعرہ اور یہ عظیم الشان جلسہ ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے عقلمند، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں۔ بڑی محبتوں سے نوازنے والے میرے چچا جناب اظہار صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اولیاء اکرام سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرے والد گرامی سے بڑی محبت کرتے تھے، اور جن کی شفقتوں تلے ہم لوگ پرورش پاتے رہے اور ان اولیاء اکرام کے دیار تک پہنچے۔ یہاں کے بزرگوں سے جو ہے فیوز و برکات حاصل کرنے کا ہمیں موقع حاصل آیا۔ ایک شعر اولیاء اکرام کے حوالے سے ان تمامی دانشوروں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ تمامی حضرات سماعت کر لیں کہ جو کسی نے نہیں دیکھا دکھا کے بیچتے ہیں، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ جو کسی نے نہیں دیکھا دکھا کے بیچتے ہیں، مزہ تو جب ہے کہ قیمت گھٹا کے بیچتے ہیں، ذرا لہک کے بولیں سبحان اللہ۔ جو کسی نے نہیں دیکھا دکھا کے بیچتے ہیں، مزہ تو جب ہے کہ قیمت گھٹا کے بیچتے ہیں۔ ثبوت مل گیا بہلول سے زبیدہ کو، ولی زمین پہ جنت بنا کے بیچتے ہیں۔ ثبوت مل گیا بہلول سے زبیدہ کو، ثبوت مل گیا بہلول سے زبیدہ کو، ولی زمین پہ جنت بنا کے بیچتے ہیں، ولی زمین پہ جنت بنا کے بیچتے ہیں۔ علماء اکرام کی موجودگی میں ایک نوجوان خطیب ہمارے منبر پر جلوہ بار ہے، جنہیں محبت بری زبان میں خطیب نوجوان حضرت علامہ مولانا اکرام الدین صاحب قبلہ اشرفی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میں انہیں آواز دے رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم تمامی حضرات کو نوازیں۔ آئیے محبتوں سے ان علماء اکرام کا استقبال کیا جائے، آپ جیسے مفلس سامعین کا استقبال کیا جائے، آنے والے عقائد اور مہمان خطیب کا استقبال کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال بخشیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید آدم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درد ہوتا نہیں سبھی کے لیے، لہک کے بول رہے سبحان اللہ۔ درد ہوتا نہیں سبھی کے لیے، ہے یہ تحفہ کسی کے لیے۔ 100 چراغوں سے کچھ نہیں حاصل، ایک کافی ہے روشنی کے لیے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ وشہداء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المعدۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین مجلس، آج کا یہ پروگرام جشن شہید اعظم و عظمت اولیاء کانفرنس کے نام سے منعقد کیا گیا ہے۔ ہم اور آپ آج شہدائے کربلا اور اولیاء اکرام کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ میں بہتر و مناسب یہ سمجھتا ہوں کچھ عرض کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حاضرین مجلس، میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات اپنے محبوب سے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے رسول آپ کہہ دیجئے، میں نے جو دعوت تبلیغ دیا ہے، میں نے جو تم کو دین اور قرآن دیا ہے، اس کے بدلے میں مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، اس کا بدلہ نہیں چاہیے۔ لیکن دنیا کا نیچر، دنیا کا ایک مزاج ہے کہ کام کا بدلہ چاہیے۔ دنیا کا ہر انسان کام کا بدلہ چاہتا ہے۔ ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے، اس کا ٹائم پورا ہو جانے کے بعد میں کھیت سے غلہ چاہیے، اس کی اجرت ہے۔ ایک دکاندار پورا دن دکانداری کرتا ہے، اس کو بھی شام کے وقت اس کی اجرت چاہیے۔ دنیا کے لحاظ سے ہر کسی کو اپنا بدلہ چاہیے، اجرت چاہیے۔ سچ تو یہ ہے کہ دین دینے کے بعد میں بھی اجرت چاہیے۔ ہم مدرسے میں پڑھا کر کے جب 30 دن پورے ہوتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن جب مہینہ پورا ہو جاتا ہے، 30 دن پورے ہو جاتے ہیں، تو ایک تاریخ کو مجھے اپنا اجر چاہیے اور محنت کا بدلہ چاہیے۔ ایک امام ہے، امامت کرنے کے بعد جب 30 دن پورے ہو جاتے ہیں تو اس کو بدلہ چاہیے، لیکن ہمارا اور آپ کا پیغمبر بدلہ نہیں مانگ رہا ہے۔ پروردگار عالم کا کیا مطلب ہے اور پروردگار عالم کا کیا مقصد ہے اس کا کہ آپ بدلہ مت مانگو؟ پروردگار عالم کا منشا کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ پروردگار عالم کا بھی یہی منشا ہے، اے پیغمبر آپ اپنے محنت کا بدلہ نہ مانگیے۔ اگرچہ آپ کو مکے کی سرزمین پر پریشان کیا گیا، آپ پر کوڑے اور کرکٹ ڈالے گئے، آپ کو طائف کے بازاروں میں لہو لہان کیا گیا، لیکن اس کا بدلہ مت مانگیے، اور اس کا بدلہ دنیا والے دے بھی نہیں سکتے۔ اگر دنیا والے دینا چاہتے ہیں اور دنیا والے آپ کے قدموں میں اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے آل سے محبت کرے، اہل بیت سے محبت کرے، پیغمبر کے آل سے محبت کرے، یہی ان تمام کاموں کا بدلہ ہوگا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے محبت مانگ رہا ہے، اور خود پیغمبر اسلام بھی اپنے آل کی محبت چاہ رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام کی حدیث پاک، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے، من مات علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مات شہیدہ، من مات علی حب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مات مومنہ۔ جو آل رسول کی محبت میں اس دنیا سے فوت ہوتا ہے وہ مومن ہو کر کے مرتا ہے، جو آل رسول کی محبت سے اس دنیا سے جاتا ہے وہ شہید ہو کر کے جاتا ہے۔ ہم کو اور آپ کو آل رسول سے محبت کرنا چاہیے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، کربلا کے میدان میں بھی وہی آل رسول تھے، وہی پیغمبر کے گھرانے کے آل تھے، لیکن ان لوگوں کو کیا حدیث پاک معلوم نہیں تھی؟ کیا وہ قرآن نہیں جانتے تھے؟ قرآن بھی پڑھا کرتے تھے، حدیث پاک بھی پڑھتے تھے، حدیث پاک پر عمل بھی کرتے تھے، قرآن پڑھ کر کے اللہ کی بندگی کرتے تھے، لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے، جو میری سوچ ہے، جو میں نے سوچا ہے، جو میں نے اس کا ارتھ نکالا ہے، سمجھ میں بات یہ آتی ہے، جب انسان کی نگاہوں کے سامنے دنیا رکھی جاتی ہے، تو جب دنیا کے معاملات میں، دنیا کے رنگ روگ میں جب وہ رنگ جاتا ہے، تو اس کے سامنے اب قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس کے سامنے پیغمبر کی گھرانے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اہل بیت کا کوئی احترام نہیں ہوتا ہے، سماج کا کوئی احترام نہیں
دنیا کے انعام و اکرام چاہتا ہے، دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا داری چاہتا ہے، جس کے اندر دنیا داری ہوتی ہے، دنیا کے مال و دولت اکٹھا کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں پردہ پڑ جاتا ہے، پھر اس کو محبت نہیں دکھتی ہے، پیغمبر کے بتائے ہوئے جو قوانین ہیں اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ لیکن کربلا کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چاہنے والے تھے، اور رسول کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہی وہ مسلمان تھے، لیکن ان کے سامنے دنیا تھی، دنیا کی حکمرانی حاصل کرنا چاہتے تھے، اور دنیا پر اپنا رعب جمع کر کے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے انعام و اکرام حاصل کرنے کے لیے دنیا میں نام و نمود چاہتے تھے۔ لیکن پیغمبر اسلام کا نواسا حضرت امام حسین نے یہ کہا کہ جب ایمان کی بات آ جائے تو ایمان کے مقابل میں، عقیدت و محبت کے مقابل میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ میں نے جو پڑھا ہے اور جو ہر مومن کا احساس ہے کہ جس چیز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہو جائے، وہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جو حجر اسود ہے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کی بنیاد پر صحابہ اکرام نے عقیدت و محبت کے ساتھ اس کو بوسہ دیا ہے، اس کو چوما ہے، اور دنیا کا ہر مومن اس پتھر کو چومنے کے لیے بے قرار بے چین رہتا ہے۔ اور کیوں نہیں چومے گا؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو جانے کے بعد میں اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہو گئی ہے، اس کے اندر یہ قوت پیدا ہو گئی ہے کہ جب انسان اس پتھر کو ٹچ کرتا ہے یا اس پتھر کو اپنے ہاتھ کو دکھاتا ہے تو سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے، سارے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ اسی موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا، اے پتھر تمہارے اندر نہ دینے کی صلاحیت ہے نہ لینے کی صلاحیت ہے، میں اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، اس وجہ سے میں چوم رہا ہوں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کربلا کے میدان میں جو مسلمان تھے وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تعلق سے یہ بتایا ہے، جن کے تعلق سے صحابہ اکرام کے درمیان میں اعلان کیا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو چوما کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ فرمایا ہے حسن اور حسین ہمارے دنیا کے پھول ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شہید اعظم، جشن اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پھول بتایا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جنت کا سردار بتایا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بوسہ دیا ہو، اور انہی کی آل کو اور انہی کو قتل کیا ہو، انہی کو شہید کیا ہو، اور انہی کے گھرانے کو تاراج کیا ہو، کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ آج کس دنیا میں، آج کس کائنات میں کچھ لوگ یزید کو صحیح بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند لمحوں میں یزید کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے مسجد یا مدرسے یا خانقاہ پر کوئی بول دیتا ہے تو ہم اور آپ اس کو گٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کو لعنت ملامت کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یزید کے ساڑھے 3.5 سال کی حکومت میں 3 بڑے کارنامے انجام دیے تھے۔ سب سے پہلا جو برا کام کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو تاراج کیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں ان پر پانی بند کر کے، کھانا بند کر کے، 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے ان کو شہید کیا تھا، اور ان ظالموں پر رحم نہیں آیا تھا۔ 6 ماہ کے بچے حضرت علی اصغر کو بھی شہید کیا
لیکن ہمارا اور آپ کا امام صابر امام صبر کیا تھا اور اپنی استقامت دکھایا تھا، کس طریقے سے اسلام کو اپنے خون سے سینچا ہے، کس طریقے سے اسلام کو تقویت دیا ہے، کس طریقے سے اسلام کی آبیاری کیا ہے۔ حضرت امام حسین پر ہم کو اور آپ کو قربان ہو جانا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چل کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل حضرت امام حسین کو خوش کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یزید نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے گھرانے کو تاراج کیا تھا، شہید کیا تھا، یہ برا کام کیا تھا۔ اس کے بعد میں اتنے پر بس نہیں کیا تھا، اتنے پر بس نہیں کیا تھا۔ حضرت امام حسین کے قتل کے بعد اس نے اعلان کیا تھا، مدینہ طیبہ جہاں پر ہم اور آپ تو ہم بلکہ اللہ کے فرشتے بھی آنے کے لیے بے قرار رہا کرتے ہیں اور دنیا کا چرند پرند جا کر کے وہاں پر سکون محسوس کرتا ہے، قرار حاصل ہوتا ہے۔ اس مدینہ طیبہ کو پامال کیا تھا، مدینہ طیبہ کو گندگی سے تبدیل کیا تھا اور اس نے ایک کارنامہ اتنا برا کیا تھا کہ مسجد نبوی میں گھوڑے کو بھی باندھوا دیا تھا اور گھوڑے اس نے لیڈ کرتے رہے اور مسجد نبوی کو ناپاک کرتے رہے۔ اور اتنے پر بس نہیں کیا تھا، مدینہ طیبہ کے باشندوں کو، مدینہ طیبہ کے رہنے والوں کو 10,000 لوگوں کو شہید کروایا تھا، جس میں سے 1700 صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ 1700 صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا تھا۔ ان 1700 میں سے 700 صحابہ ایسے صحابہ تھے جن کے سینے میں قرآن تھا اور قرآن کے حافظ تھے، ان کو بھی شہید کر دیا تھا۔ مسجد نبی کو پامال کیا، اس کو گندگی سے تبدیل کرنا چاہا اور بے حرمتی کیا۔ اس کے باوجود بھی آج کی دنیا میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید راہ پر تھا، صحیح راستے پہ تھا۔ کہنے والا خود لعنتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر بے شمار لعنتیں ہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان ایسے لوگوں پر لعنتیں بھیجتا رہے گا اور بھیجتے رہیں گے۔ اور سب سے برا جو کام کیا تھا، برے تو سارے کام تھے، لیکن کعبہ جس کو ہم دنیا کے سب سے پہلی مسجد سمجھتے ہیں اور ہے جو میں نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی جگہ رب کائنات نے سب سے پہلے زمین کعبہ شریف کی بنائی ہے اور اللہ کا گھر وہ سب سے پہلا گھر ہے جس جہاں پر اللہ کے بندے عبادت کرتے تھے اور آج بھی اس گھر کا اتنا احترام ہے کہ ہر مسلمان جانے والا اس گھر کا طواف کرتا ہے اور اس کے دیواروں سے چمٹتا ہے، اس کے دیواروں کو بوسہ دیتا ہے۔ ہر مسلمان کی نگاہوں میں وہ مکرم ہے، محترم ہے، لائق احترام ہے، لیکن اس یزید نے اس کو بھی نہیں چھوڑا تھا، یہاں تک کہ کعبے میں بھی آگ لگا دیا تھا۔ آپ کے اختیار میں ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں ججمنٹ ہے، آپ خود دے سکتے ہیں کہ یزید راہ پر تھا یا غلط راستے پہ تھا۔ اور یزید ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ وہ شرابی بھی تھا، کبابی بھی تھا اور قرآن پاک کے تقدس کو بھی نہیں خیال کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوانین کو توڑا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ دنیا کا ہر انسان اگر اس طریقے کا کوئی بھی حرکت کرے گا اور اس طریقے کی کوئی بھی حرکت کرنے کے بعد میں یہ کہے کہ وہ انسان صحیح ہے، وہ انسان امیر ہے، وہ انسان وہ حاکم اچھا ہے، وہ حاکم اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اسلام کو برا چاہا تھا، اسلام کے حدوں کو توڑنا چاہا تھا، اسلام کو پامال کرنا چاہا تھا، لیکن آقا حسین نے اسلام کو اپنے خون سے اس انداز میں سیکھا ہے، اس انداز میں سیچا ہے کہ قیامت تک کے لوگ یزیدی گردنیں اٹھاتے رہیں گے، اپنے سر اٹھاتے رہیں، ہر دور میں یزیدی فتنے اٹھتے رہیں گے، لیکن اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، اسلام کو تو نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن جو اسلام کے چاہنے والے ہیں، ہمارے اور آپ کے جیسے جو نامی مسلمان ہیں، ڈھانچہ تو مسلمان ہے لیکن اندر کی آتما مسلمان نہیں ہے، روح مسلمان نہیں ہے۔ ہم کو اور آپ کو یہ دیکھنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کی کیا چاہت تھی، حضرت امام حسین کی پسند کیا ہے۔ حضرت امام حسین کی پسند یہ ہے کہ ہم صحیح راستے پہ چلیں، پیغمبر اسلام کے نواسے
نواسے کی پسند یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی بندگی کریں، ہم صراط مستقیم پر قائم رہیں، اولیاء اکرام کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں۔ حضرت امام حسین کی چاہت یہ ہے کہ ہم صبر سے کام لیں اور ولیوں کے دامن کو تھام لیں۔ یہ حضرت امام حسین حضرت امام حسین کو بندگی پسند ہے، حضرت امام حسین کو اللہ کی بارگاہ میں جانا پسند ہے، حضرت امام حسین کو صحیح کام پسند ہے۔ حضرت امام حسین نے ایک راستہ بتا دیا اور ایک طریقہ بتا دیا۔ آپ کا ساتھی شرابی نہیں ہو سکتا ہے، آپ کا ساتھی جانی نہیں ہو سکتا ہے، آپ کا ساتھی، آپ کا ہمدرد رشوت خور اور اپنے وقت کا بدکار انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج بھی کوئی یہ کہے کہ ہم سچے ہیں اور شراب پی رہا ہو اور غلط کام کر رہا ہو، برے راستے پر ہو، وہ یہ کہے کہ ہم دیوانے رسول ہیں، وہ کہے کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، وہ غلط ہے۔ ہماری اور آپ کی چاہت کیا ہے؟ آج ہماری اور آپ کی کیا چاہت اور کیا پسند ہے؟ ہماری اور آپ کی چاہت یہ ہے کہ کان میں آواز جا رہی ہے اور اذان سننے کے بعد میں مسجد کے دروازے سے ہم بھاگ جاتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیک کام ہو رہا ہے، اس میں آنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہم کو قرآن کی تلاوت کرنا پسند نہیں ہے، ہم کو صحیح راستے پہ چلنا پسند نہیں ہے، ہم کو بروں کے راستے پہ جانا ہے۔ تو میں کھل کر کے کہنا چاہوں گا، جس کے اندر یہ سوچ ہو، یہ فکر ہو، وہ غلام رسول نہیں ہو سکتا ہے، امام حسین کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ امام حسین کا وہ چاہنے والا ہے جو پڑوسیوں کا بھی خیال کرے، جس کے سینے میں قرآن ہو، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہو، اولیاء اکرام کے دامن کرم سے وابستہ ہو۔ وہ انسان کامل انسان نہیں ہو سکتا ہے، وہ عالم ہو جائے، مفکر ہو جائے، مدبر ہو جائے، حافظ قرآن ہو جائے، لیکن اس کو پاکی اس وقت حاصل ہوگی جب خانقاہ سے وابستہ ہو جائے گا، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں آ کر کے جانوے ادب سے بوسہ لے گا اور ان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو لے جا کر کے یہ کہے گا کہ میں عالم ہو گیا ہوں، مفکر ہو گیا ہوں۔ تو میں کہنا چاہوں گا، جس طریقے سے اللہ نے ہمارے جسم کا ڈھانچہ بنایا ہے، انسان اگر کامل انسان تو ہے لیکن جب تک وضو نہیں کرتا ہے اس وقت تک وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، اس وقت تک اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کے پاس علم کا ڈھانچہ آ جائے اور علم کا تکبر نہ ہو، کیونکہ تکبر اس وقت ہوتا ہے جب اولیاء اکرام کی بارگاہ میں نہیں جاتا ہے، اس وقت اس کو تکبر آتا ہے کہ ہمارے پاس علم ہے، علم کا غرور ہوتا ہے، علم کا گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم بڑے عالم ہیں۔ لیکن جیسے ہی بارگاہ اولیاء اکرام میں آتا ہے، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں اس کے تکبر کو دھل دیا جاتا ہے، اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا رہا، آپ کے بزرگوں کا کردار کیسا رہا، اولیاء اکرام کی چاہت کیسی رہی، یہ انداز دیا جاتا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا، جس طریقے سے انسان کی عبادت ناقص ہے بغیر وضو کے، اسی طریقے سے انسان کا علم ناقص ہے جب تک اولیاء اکرام کی بارگاہ سے اپنے آپ کو فیضیاب نہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ایک تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب احسان ذاکر صاحب قبلہ، جناب احسان ذاکر صاحب قبلہ، جناب عبدالقادر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم کو اور آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آئیڈیل دنیا کا کوئی مفکر مدبر نہیں ہے، ہمارا رہنما، ہمارا قائد محسن انسانیت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے نواسے ہمارے لیے رہنما ہے، ہمارے آئیڈیل ہیں۔ جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم پر بڑی پابندی لگے، کیا حضرت امام حسین سے زیادہ تم پر پابندی نہیں لگی؟ ہمارا اور آپ کا آقا حسین مدینہ طیبہ چھوڑا،
وہ مدینہ طیبہ جہاں پر اللہ کے مقرب فرشتے، اللہ کے ملائکہ 70,000 ملائکہ مدینہ طیبہ روز رسول پر حاضری دیتے ہیں اور ان کو قیامت تک آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس مقدس جگہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے اس مدینہ طیبہ کو چھوڑا ہے۔ کس لیے چھوڑا ہے؟ وجہ کیا تھی چھوڑنے کی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ اسلام کو تقویت مل جائے، اسلام کو بقا مل جائے، اسلام کو زندگی مل جائے، یہی مقصد تھا۔ اس کے بعد میں مکہ مکرمہ آنے کے بعد میں مکہ مکرمہ میں لوگوں نے چاہا تھا کہ رک جائیں، مکہ مکرمہ میں چاہا تھا کہ یہ مقیم ہو جائیں، لیکن اسی اسلام کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی حیات کے لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے کربلا کے میدان میں گئے ہیں اور کربلا کے میدان میں حق اور باطل کی پہچان بتا دیا ہے اور ایک پیغام یہ دیا ہے، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اور یہ پیغام دیا ہے جو بھی حسینی ہے اس کے اندر یہ تیور ہونا چاہیے۔ جب کبھی اسلام پر انگلی اٹھے، جب قرآن کی توہین کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے اور اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، تو اپنے مال کو مال نہ سمجھنا، اپنے گھر کو گھر نہ سمجھنا، اپنے اولاد کو اولاد نہ سمجھنا، ساری چیزوں کو راہ خدا میں قربان کر دینا، اور یہی قربانی تمہاری زندگی ہے۔ ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، دائمی زندگی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ان کی زندگی کے بارے میں ہم کو اور آپ کو شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ ہم کو اور آپ کو شہیدان کربلا اور شہداء اسلام کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنا چاہیے، اور انہی کے صبر، جس طریقے سے انہوں نے صبر کیا ہے، ہم کو صبر کے ساتھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں اور اس کی بندگی کریں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔